اللہ تعالیٰ ہمیں جب آزمائشیں دیتے ہیں تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ شاید ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے یا ہم نے کوئی کسی کا برا کیا تھا۔ ہمیشہ لوگ بھی آپ کے بارے میں یہی سوچتے ہیں۔ اپنے آپ پہ جو چیز آئے گی یا مشکل آئے گی اس کو وہ آزمائش کا نام دیں گے، جب کہ کسی اور کے اوپر جب آزمائش آئے گی تو اس کو وہ گناہ کا نام دیں گے کہ گناہوں کی وجہ سے یہ آپ پہ تکلیف آئی ہے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جو آزمائشیں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں اور اپنے نیک بندوں کو بھی آئی ہیں، ہمارے نبیوں کو بھی ملی ہیں۔ تو آزمائش آنے سے ہم لوگ نرم ہو جاتے ہیں، ہم لوگ ہمبل ہو جاتے ہیں اور ہمیں وہ عاجزی سکھاتی ہیں۔ یہ سچی بات ہے۔ نہیں تو انسان جو ہے وہ کبھی کبھی غرور میں آ جاتا ہے اور کبھی کبھی بالکل بھی کسی انسان کا دوسرے انسان کا اچھا نہیں چاہ رہا ہوتا۔ اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر تھوڑا غرور رہتا ہے اور آپ دوسروں کے ساتھ ہمیشہ جو ہے سختی سے پیش آتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ کے اوپر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو پھر آپ یاد رکھتے ہیں کہ آپ نے یہ دکھ دیکھا ہے، دوسروں کے جو درد ہوتے ہیں نا آپ کو محسوس ہونے لگتے ہیں، آپ میں وہ جو غرور کا ایک عنصر ہے نا وہ نہیں آتا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ انسان کے پاس بہت دولت آ جائے، بہت زیادہ پیسہ آ جائے یا بہت بڑی کوئی ڈگری آ جائے تو انسان اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتا ہے۔ یہ میں جنرل ایک بات کر رہی ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہم لوگ بھی انسان ہیں، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہمارے اندر آٹومیٹیکلی تھوڑا سا ایک خمار سا، ایک تھوڑا سا غرور سا آ جاتا ہے۔ لیکن جب ہماری زندگی میں کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی ایسے دکھ آتا ہے، وہ چیز ہم لوگوں کو جینا سکھاتی ہے، وہ ہمیں نرم کر دیتی ہے، ہمیں نرم دل بناتی ہے۔ اب یقین کریں کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ غم نہ دیں یا ہمیں آزمائشیں نہ دیں تو ہم بہت سخت دل بن جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی ہمیں آزمائش آئے گی، ہمارا کوئی پیارا دنیا سے چلا جائے گا، ہمارے پیرنٹس چلے جائیں گے، تو یہ چیز ہمارے اندر کیا لے کے آتی ہے، یہ ہمیں عاجز بنا دیتی ہے۔ ایک دفعہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو لٹریچر میں جو ہے ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ ٹریجڈی میکس اے مین ہمبل، اور یہ حقیقت ہے کہ ٹریجڈی جو ہوتی ہے وہ انسان کو واقعی ہمبل بنا دیتی ہے۔ ہم ہمبل بن جاتے ہیں، ہم عاجز بن جاتے ہیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے قریب آ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیشہ پسند کرتے ہیں، وہ عاجزی کو پسند کرتے ہیں، وہ غرور کو پسند نہیں کرتے۔ ایون تو زمین پہ بھی ہم چل رہے ہوں نا تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ زمین پہ بھی زیادہ سختی سے پاؤں مت ماریں، غرور مت دکھائیں، اکڑ کے مت چلیں۔ یہ سب کچھ شاید آپ نے پڑھا ہوگا، قرآن پاک میں بھی شاید لکھا ہوگا کہیں نہ کہیں، میں نے یہ کہیں پڑھا تھا، مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ میں نے قرآن کی کسی آیت میں پڑھا ہے یا کسی بک میں پڑھا ہے، یہ ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ہمیں ٹریجڈی سے آتی ہیں، یہ آزمائشوں سے ہم سیکھتے ہیں۔ ہم یہ لرن جو کرتے ہیں نا کہ ہم نے عاجز رہنا ہے یا ہم نے انسان کو انسان سمجھنا ہے، یہ ہمیں آزمائشوں سے ہی پتہ لگتی ہیں۔ مجھے باقیوں کا نہیں پتہ، لیکن میں اپنے آپ کو اگر دیکھوں تو میرا تو ویسے دل بہت نرم تھا شروع سے ہی، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا زیادہ عاجزی جو آئی ہے نا، وہ جب دکھ آیا ہے میری زندگی میں تو تب آئے ہیں، مجھے عاجز بنایا ہے ان دکھوں نے۔ پھر آپ کو کسی دوسرے کا درد بھی سمجھ آتا ہے کہ کیا درد ہے، کوئی اگر تکلیف میں ہے تو اس کو دیکھ کے آپ کو دکھ ہوتا ہے، آپ کو آنسو بھی آتے ہیں۔ یہی چیز ہے نا کہ آپ آزمائش جو ہوتی ہے نا اس کو ایک نعمت کی طرح لیا کریں، بجائے یہ کہ آپ سزا سمجھیں اور آپ یہ سوچیں کہ میرے سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو یہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ ایسے بالکل بھی نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں کے پاس وہم ہوتے ہیں اور ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، ہوتا ہوگا ناراض بھی اللہ تعالیٰ، لیکن میں کہتی ہوں کہ ہمیں استغفار جو ہے نا اس کی کثرت کرنی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں لگے کہ ہم سے ناراض ہے، اور نمازوں کی پابندی کریں، صبر کریں اور نماز جو ہے وہ پڑھیں۔ وہی بات ہے نا کہ جب آزمائش آ گئی ہے نا تو پھر آپ نے صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنی ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں آپ نے ایک آیت ہے وہ وہاں پہ پڑھا ہوگا جس کا مفہوم ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کریں، تو یہ چیز آپ نے کرنی ہے۔ دوسری چیز یہی ہے جو میں آپ سے کہوں گی کہ آپ نے کبھی بھی کسی آزمائش کو جو ہے نا یہ نہیں سمجھنا کہ میرے پہ کیوں آ گئی ہے۔ اس آزمائش کی وجہ سے ہی ہم لوگ جو ہے انسان بنتے ہیں اور ہمارے میں عاجزی آتی ہے۔ اس چیز کو جب آپ سوچ لیں گے تو پھر آپ سوچیں گے کہ آپ نے کتنا کچھ جو ہے سیکھا ہے، اور اپنے آپ کو ایک پرفیکٹ انسان تو ہم نہیں بنا سکتے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا اچھا انسان ہم بنا پاتے ہیں۔ جب ہم دکھوں سے گزرتے ہیں یا ہم درد جو ہے وہ سہنا سیکھتے ہیں تبھی ہمیں اگلے بندے کا جو درد ہے وہ درد لگتا ہے۔ یہ تو ایک انسان جو ہے اس کی زندگی پرفیکٹ ہو جائے، اس کی ہر چیز وہ مل جائے، کوئی دکھ نہ آئے زندگی میں، تو وہ انسان تو میں کہتی ہوں بہت غرور میں چلا جائے گا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ ہوتا ہے نا کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ ہی پھر وہ اس چیز میں کھو جاتے ہیں۔ ہاں دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن کی رسی بہت دراز ہوتی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بس ٹھیک ہے بہت زیادہ نعمتیں دی ہوتی ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی دکھ بھی ہوتا ہے زندگی میں۔ وہی جو دکھ ہوتے ہیں نا ہمیں وہ تھوڑا ہمبل بنا دیتے ہیں۔ ہم لوگ انسان ہیں اور ہم لوگوں نے انسان ہی رہنا ہے، ہم لوگوں نے کبھی خدا نہیں بن جانا۔ خدا ایک ہی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، وہ تو اوپر ہی ہوتا ہے، آسمانوں میں ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے
ہمیں آزمائش اگر آ جاتی ہے تو وہ ہمیں کچھ سکھانے آتی ہے، کچھ بنانے آتی ہے، وہ ہمیں سنوارنے آتی ہے۔ تو اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں، ہر حال میں اس کی رضا میں راضی ہونا سیکھیں، تو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھا کریں، پھر خود ہی آپ خوش رہیں گے۔ اور آپ کبھی بھی جو ہے نا یہ ہے کہ مطمئن آپ کو رہنا چاہیے، مطمئن جب آپ ہو جائیں گے اپنی زندگی سے تو خود بخود ہی آپ خوش رہیں گے۔ تو میرا آج کا ولاگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اگر میرے چینل پہ آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور لائک کمنٹ اینڈ شیئر کیجئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس طرح کا کوئی بھی آپ میرا ولاگ دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنا ضروری ہے، تو دوبارہ ضرور آئیے گا۔ تو آج کا جو ولاگ تھا وہ یہیں تک تھا، تو میں امید کروں گی کہ آپ میرے ولاگ سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے اور آپ کو پسند آئے گا۔ اللہ حافظ، ٹل دین ٹیک کیئر۔ میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، اس کو ساتھ لے کے مجھے وائس اوور کرنا پڑا ہے، تو شور کے لیے معذرت۔